صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاکرمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کظم غیظہ وعفا عن اخیہ المسلم اعطاہ اللہ اجر الشہید. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کی گفتگو غصے کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں تھی، اور ہم نے غصے کی مختلف اقسام بیان کی تھی، اور کون سا غصہ اچھا ہے اور کون سا غصہ برا ہے ہم نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈ میں اس کی وضاحت فرمائی تھی. اللہ کا رسول ارشاد فرماتے، جو انسان اپنے غصے کو کنٹرول میں کر لے اور اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے، اللہ ایسے انسان کو وہی اجر و ثواب عطا کرتا ہے جو ایک شہید کو عطا کرتا ہے. غصہ، غضب اور جلال ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان اپنا آپا کھو دیتا ہے، اور جو زبان پر آتا ہے وہ کہنے لگتا ہے. کب انسان کو غصہ آتا ہے، کہاں آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ فرض کیجئے مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہو، اور سفر کے درمیان خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی تصادف ہو جائے، دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا جائیں. اس کے بعد غصے کا عالم دیکھیے، کیا برا بھلا اور کتنا اختلاف دونوں کے مالکوں میں ہوگا، اور کتنی گالی گلوچ اور کتنی فحش بازی اور کتنی ناسزا گوئی اور کتنا برا بھلا کہنا ہوتا ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ حادثہ ہے، اتفاق ہے، اچانک ہو گیا ہے، تو یہاں غصے کو کنٹرول میں کر لینا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ غصہ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، غصہ کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. ناظرین گرامی، غصہ کنٹرول شدہ نہیں ہے، کنٹرول ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، غصے پر قابو پایا جا سکتا ہے. کیسے غصے پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ اگر غصے پر قابو نہ پایا جا سکتا ہوتا تو اللہ کا بھی قرآن مجید میں اپنے بندوں کو یہ حکم نہ دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھو اور لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈال لو، لوگوں کو معاف کرو. اللہ کا یہ حکم دینا کہ غصے کو کنٹرول میں کرنا سیکھو اور غصے پر قابو پانا سیکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر سکے اور غصے پر قابو پا سکے. جب یہ آیت نازل ہوئی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تو پیغمبر فکر میں پڑ گئے، نبی آخر سوچ میں مبتلا ہو گئے اور سوچنے لگے، پروردگار تو نے مجھے 3 کاموں کا حکم دیا ہے. خذ العفو، مجھے معاف کرنے کا حکم دیا ہے، وامر بالعرف، اور یہ ناآگاہ ہیں ان کو تذکر دو، ان کو امر بالمعروف کرو اپنی قوم والوں کو، واعرض عن الجاہلین، اور یہ نادان ہیں ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دو، یہ جاہل ہیں، ان کی باتوں پر کوئی فکر نہ کرو. مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب یہ 3 کام رسول اسلام کا حکم دیا گیا، ان 3 کاموں کا، تو اس آیت کے ذیل میں مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی نے تھوڑا سا تأمل کیا، فکر کیا، غور کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد جبریل امین سے کہا، جبریل میرا ایک پیغام خدا تک پہنچاؤ. یا رسول اللہ کیا پیغام ہے؟ کا پیغام یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے تو نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے، لوگوں کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کو امر بالمعروف کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان سے روگردانی کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی باتوں پر توجہ نہ دینے کا حکم دیا ہے. لیکن پروردگار
میں اپنے غضب کا کیا کروں، غصے کا کیا کروں؟ یہ جاہل کبھی کبھی مجھے غصہ دلا دیتے ہیں، مجھے غضبناک فرما دیتے ہیں، بتاؤ پھر میں کیا کروں؟ آواز قدرت آئی، میرے حبیب جب تمہیں ان 3 کام کرنے کے بعد بھی تمہیں کبھی غصہ آئے، تمہیں کبھی غضب آئے، تمہیں یہ غضبناک کرے، تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہو، اللہ کی پناہ کی طلب کرو، استغفار کرو۔ اور اگر پھر بھی غصہ کنٹرول میں نہ ہو تو اپنی زبان سے، زبان مبارک سے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نبی نے اس آیت پر اتنا عمل کیا اور اس استعاذے کو نبی نے اپنی زندگی میں اتنا اتار لیا کہ خدا نے کہا انک لعلی خلق عظیم، میرے حبیب آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ منزل پر فائز ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر لوگوں کو معاف کرنے کی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے، لوگوں کو تذکر اور امر بالمعروف کرنے کی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دینے کی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور آپ نے استعاذہ بھی کیا ہے، پناہ خدا کو بھی طلب کیا ہے۔ روایات میں ناظرین گرامی غصے کے بہت سارے نقصانات بیان کیے گئے ہیں، میں ایک ایک روایت بالترتیب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی روایت جس میں ارشاد ہوتا ہے ان الرجل اذا غضب یقتل النفس ویقذف المحسن، سب سے پہلا نقصان اور سب سے پہلا خطرہ غصے کا یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی جب غصہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور حق کی حدود میں نہیں رہتا ہے، حق سے تجاوز کر جاتا ہے، تو پھر انسان کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ وہ یقذف المحسن، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے کے عالم میں آ کے کسی بے گناہ پر تہمت لگا دیتا ہے، الزام لگا دیتا ہے، لہٰذا غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ دوسرا حدیث میں ہے شدت الغضب تغیر المنطق، جب انسان غصے کے عالم میں ہوتا ہے تو اس سے اس کی منطق کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ منطق کو سلب کر لیا جاتا ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس میں صحیح اور غلط کی شناخت کی صلاحیت نہیں رہ جاتی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہی وجہ ہے حکم دیا گیا ہے کہ جب انسان غصے میں ہو، نہ غصے کے عالم میں کبھی کسی سے مشورہ کرو اور نہ غصے کے عالم میں کبھی کسی کو مشورہ دو، نہ کسی سے مشورہ لو نہ کسی کو مشورہ غصے کے عالم میں دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان غصے کے عالم میں اس کے اندر یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، پھر وہ غلط کو صحیح کہنے لگتا ہے اور صحیح کو غلط کہنے لگتا ہے۔ تیسرا نقصان جو غصے کو ہوتا ہے وَتَقْطَعُ مَادَّةُ الْحُجَّةِ، جب انسان غصے میں ہوتا ہے، اپنی بے گناہی پر کتنی بھی انسان دلیلیں دیتا رہے تو پھر سامنے والا اس کو قبول نہیں کرتا ہے، جتنی بھی دلیلیں دیں گے وہ سب بے بنیاد ہوں گی، بے مبنا ہوں گی۔ چوتھا جو غصے کا نقصان ہے والغضب یبدئ المعائب، غصہ جب انسان کو آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ انسان کیسا ہے۔ غصے کے عالم میں انسان کے عیوب ظاہر ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ظاہراً بہت اچھا ہو، لیکن جب غصے میں اس کو چور دیکھتے ہیں اور غصے کے عالم میں دیکھتے ہیں تو اس سے بڑا گنہگار کوئی نہ ہو۔ جب انسان غصے کے عالم میں آتا ہے تو نہ جانے کس کس کو گالی دے دیتا ہے، کسی کسی برا بھلا کہہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے غصہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی کبھی کبھی انسان غصہ کرنے لگتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے۔ نبی کریم کے زمانے میں ایک جنگ سے جب مسلمان واپس آئے تو ان مسلمانوں میں سے 2 مسلمان، لیکن ایک مہاجرین میں سے تھا ایک انصار میں سے تھا۔ مہاجر اسے کہتے ہیں جو رسول کے ساتھ ہجرت کر کے رسول کے ساتھ مدینے آئے تھے، انصار وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول کے میزبانی فرمائی تھی۔ ایک مہاجر میں سے مسلمان اور ایک انصار میں سے مسلمان دونوں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر گئے، لیکن وہاں جانے کے بعد پانی کو دیکھ کے دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا، اور غصہ بڑھ گیا، اور اس قدر بڑھا غصہ کہ دونوں کی زبان سے ایک ہی جملہ نکل رہا تھا۔ مہاجر والا کہہ رہا تھا پہلے پانی ہم بھریں گے
اور انصار والا کہہ رہا تھا پہلے پانی ہم بھریں گے. ظاہر سی بات ہے پانی ہے, سب کا حق ہے, لیکن یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پہ جھگڑا کیا جائے. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی آ سکتی ہیں جن پر ہم غصہ کرتے ہیں. پانی ہے, بظاہر پانی ہے, سب کا حق ہے, سب کو ملنا چاہیے, لیکن یہ جھگڑا کرنے کی بے بنیاد بحث ہے کہ پہلے ہم بھریں گے, پہلے ہم بھریں گے. بھرنے دیجئے بھائی. ان میں سے اگر ایک غصے کو کنٹرول کر کے سائیڈ ہو جائے اور کنارہ کشی اختیار کر لے تو ظاہر سی بات ہے جھگڑا ختم ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے ناظرین گرامی, جب جھگڑا ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دو گروہ سامنے آتے ہیں, دو فرقے سامنے آتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو جھگڑا ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں. مصلح اور اصلاح پسند لوگ جھگڑا ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو جھگڑے کو اور بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں اور آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے جب ان دو مہاجر, ایک مہاجر اور ایک انصار میں سے ان دونوں شخصوں کے درمیان اس بات کو لے کر جھگڑا ہوا تو وہیں پر ایک منافق سامنے آ گیا جس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی. عبداللہ ابن ابی مدینے کا رہنے والا تھا. اس نے مہاجر سے کہا کہ کتے کو جتنا کھلاؤ گے اتنا ہی کتا موٹا ہوگا, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن مثلاً اس طریقے کے اس نے بات کہی, نازیبا بات, کہ ایک دن وہ ہم پر ہی حملہ کرے گا. عبداللہ ابن ابی نے کہا غلطی ہماری ہی ہے, کیونکہ تم آئے ہو اپنے وطن سے, لیکن تمہیں ہم نے اپنے وطن میں جگہ دی ہے, تمہاری میزبانی کی ہے, اور تم مدینے پہنچو تو ہم تم سب کو مدینے سے نکال دیں گے. یہ خبر رسول اسلام تک پہنچی. کسی نے رسول اسلام کو خبر دی, یا رسول اللہ عبداللہ نے ایسا ایسا کہا ہے. اللہ کے رسول غضبناک ہوئے اور پہنچے عبداللہ کے پاس. سوال کیا, عبداللہ سنا ہے تم نے ایسا کہا ہے کہ سب کو مدینے سے نکال دو گے؟ عبداللہ فوراً مکر گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو ایسا نہیں کہا ہے. فوراً وہاں پر اللہ نے آیت نازل کی, رجعنا الی المدینہ. جب مدینے کی طرف پلٹے تو فوراً آیت آئی, میرے حبیب عبداللہ نے ایسا ہی کہا تھا. رسول اسلام نے بظاہر عبداللہ کی بات سنی ہے, لیکن رسول کی ایک صفت ہے اذن, یعنی دونوں فریق کی بات. بظاہر ایک فریق, دونوں فریق کی بات سنی رسول اسلام نے, اس کی بھی بات سنی. رسول اسلام نے کسی کو خبر دی تھی, پہلے اس کی بات سن چکے تھے, پھر اس کے بعد عبداللہ کی بات کو بھی سنا. رسول اذن کہتے ہیں یعنی دونوں فریق کی بات کو سننا, لیکن مصلحت رسول اسلام جانتے تھے کہ حق کس کے ساتھ ہے, کون حق پر ہے, کون سچا ہے, کون جھوٹا ہے. لیکن رسول اسلام نے پھر بھی مصلحت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے رسول اسلام نے دونوں کی بات کو سنا. حکم الہی آیا, میرے حبیب جس شخص نے آپ کو خبر دی ہے وہ سچا ہے, حق اسی کے ساتھ ہے. عبداللہ ابن ابی نے ایسا ہی کہا ہے. رسول اسلام نے, جس شخص نے رسول اسلام کو خبر دی تھی, رسول اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مخاطب ہوئے, اور مخاطب ہونے کے بعد تمہیں ناراحت ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں اپنے آپ کو جھوٹا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تمہاری تائید کی ہے اور اللہ نے تمہاری تصدیق کی ہے. سوچئے ایک چھوٹی سی بات یعنی اس قدر اتنا بڑا جھگڑا کرا سکتی ہے, اور چھوٹا سا ایک غصہ انسان کو اتنا بڑا جھگڑے میں مبتلا اور فساد میں مبتلا کر سکتی ہے کہ وطن سے نکالنے تک کے لیے آمادہ کر سکتی ہے. آخر کلام میں غصے سے بچنے کے لیے اور غضب و جلال کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ حدیث کی روشنی میں یہاں پر بیان ضرور کروں گا. روایت میں ہے, اذا غضب احدکم فلیتوضأ, جب تم میں سے کسی کو بھی کوئی غصہ آئے, جلال آئے, غضبناک ہو, تو تمہیں چاہیے کہ تم فوراً وضو کر لو, باوضو ہو جاؤ. علامہ مجلسی اس روایت کی اور اس حدیث کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یعنی اپنے آپ کو, اس سے مراد یہ وضو سے مراد یہ ہے کہ یعنی اپنے آپ کو دھو لو, اپنے آپ کو دھو, کیونکہ غضب آتش ہے, غصہ آگ کا کام کرتا ہے. لہٰذا جب وضو کرو گے تو اس پانی سے, وضو کے پانی سے جب تم اپنے آپ کو دھو گے تو اس پانی سے اس آگ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور آگ کو بجھایا جا سکتا ہے, اور آگ کو مٹایا جا سکتا ہے. دوسرا نسخہ کثرت سے
زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے رہنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہتے رہنا چاہیے۔ آخر کلام میں دعا گو ہیں پروردگار سے، پروردگار اس سعی کو، اس کوشش کو اور اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔